بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو دور ہے یہ انفارمیشن کا دور ہے اور سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، اور آپ کو ہر انفارمیشن آپ کے گھر کی بیٹھک نہیں بلکہ بیڈ روم تک پہنچ جاتی ہے، اور لوگ کین ہیں یہ سننے میں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ چونکہ ایک سہولت تو ہے کہ آپ کو فوری طور کے اوپر نیو یارک میں کچھ ہو رہا ہو، یا آسٹریلیا کے کسی کنارے پہ کچھ بات ہو، یا نارتھ ایسٹ میں ہو یا ساؤتھ ویسٹ میں ہو، تو ان کو پتہ چلتی ہے۔ تو مجھے لوگ بہت سے یہ کہتے رہے کہ آپ کو بھی ایک یوٹیوب چینل آپ کا ہونا چاہیے جس پہ اسینشیل ایشوز کے اوپر ایک ان بائسڈ ایک اوپینین آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس انڈیور میں آلدو میں ٹیلی ویژن پہ آتا رہتا ہوں، کالمز لکھتا ہوں، کلپس بھیجتا رہتا ہوں، لیکن پھر میں نے یہ ایک یوٹیوب چینل جنرل قیوم آفیشیل یہ پھر شروع کیا، اور اس کے اوپر میرا دل یہ ہے کہ مختلف اسینشیل سبجیکٹس کے اوپر ایک ان بائسڈ اور ایک ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ اس کو چاہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ پھر مختلف اوقات میں مختلف سبجیکٹس کے اوپر میں اس پہ اپنا ویو دیتا رہوں گا۔ آج جو ہے وہ میں بنیادی طور پہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ امریکہ نے یہ ایک ڈیمانڈ کی ہے پاکستان سے کہ آپ ہمیں ہوائی راستہ اور زمینی راستہ دیں، چونکہ ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ تو آج کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بریفلی فیو منٹس صرف یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیشلی میرا ٹارگٹ جو ہے وہ یوتھ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں 60% سے زیادہ، تقریباً 60% لوگ 30 ایئرز سے کم ہیں، اور اسی طرح ورلڈ اوور ہمارے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں، لیبر کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ بھی ینگ لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے کہ مثلاً میرے جیسا ایک انسان جس نے ایک دیہات میں جنم لیا، دیہات میں ہی تعلیم بنیادی پرائمری اور مڈل حاصل کی اپنے گاؤں کے اسکول میں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1950s کی بگننگ کی، جب میں 52 میں اسکول میں داخل ہوا۔ آئی واز بورن 1946، پاکستان بننے سے بھی تقریباً 1.5 سال پہلے۔ تو وہ کیا حالات تھے، اور ویری بریفلی اس کے بعد آگے میں یہاں کیسے پہنچ گیا، فوج میں کیسے آ گیا، پھر سیاست میں کیسے آ گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاؤں کے اسکولوں میں پڑھا، تختیاں سلیٹیں وغیرہ لکھیں، اور زمینوں پہ بیٹھتے تھے۔ ٹاٹ بھی میسر تب ہوتا تھا جب آپ 5ویں جماعت سے آگے ہوں، تو ڈیسک تو کوشچن نہیں تھا، اور بجلی یا کوئی ٹائلٹ کا بندوبست یا یہ تو ایک خواب تھا، ٹیلی فون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے دیہاتوں کے اندر۔ تو ہم نے وہ پڑھا 5ویں جماعت 8ویں جماعت، پھر میں 10ویں میں گیا تو وہ گاؤں میں مڈل اسکول تھا، ہائی اسکول کے لیے کوئی 5-6 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا، اور رستے میں 3 برساتی نالے بھی تھے، اور پھر واپس آنا پڑتا تھا۔ ایکسٹریم ہیٹ اور ایکسٹریم کولڈ، یعنی ہاتھ بھی ٹھٹر جاتے تھے کہ جب آپ اپنا سیچل اٹھا کے جاتے تھے اور آتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ اس وقت بلڈنگز بوسیدہ تھیں، فرنیچر نہیں تھا، فیسیلیٹیز ٹریننگ گیٹ کی اتنی نہیں تھی، لیکن بہت جو بہتر اور بیسٹ جو ہمارے پاس پریشیس انمول خزانہ تھا وہ بہترین ٹیچرز تھے۔ وہ اگر میٹرک SV بھی انہوں نے کیا ہوا ہے تو ان کا نالج انگلش کا، میتھمیٹکس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا بہت اچھا ہوتا تھا، تاریخ کا، جغرافیہ کا، تو وہ ہم فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو میں نے جب وہ میٹرک کیا تو پھر میں چکوال کالج میں، جو تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے میرے گاؤں سے، تو میں آ کے تو پھر ہاسٹل میں رہا، اور وہاں سے بھی ویکینڈ پہ جانا ہوتا تھا تو بڑی ہماری عیاشی یہ تھی کہ سائیکل ہوتی تھی اور کچی سڑک تھی، لیکن چکوال سے یہ جو ابھی مندرہ چکوال روڈ ابھی تو بن گئی، ریلوے ہو گیا ہے، ریل اس وقت موجود تھی، لیکن ہم ادھر سے سائیکل پہ 1 گھنٹے میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں گھر آ جاتے تھے ویکینڈز کے اوپر۔ چکوال کالج میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا، وہاں کوشش کرتے رہے، ایکسل کیا، بزم ادب میں حصہ لیتے تھے، ٹیچر سے اچھی تھی بات چیت، اور اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے ایز سینئر اسٹوڈنٹ۔ تو وہاں سے میں نے اپلائی کیا۔ 1965 وار نے میری سوچ میں تبدیلی لائی۔
میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ماسٹرز کروں گا اکنامکس کے اندر، لیکن 1965 وار میں نے جب یہ دیکھا کہ ہندوؤں کی یہ جرت کہ وہ لاہور پہ اور وہ سیالکوٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے 2 پرونگ اٹیک انہوں نے کیا، اور رات کے اندھیرے میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا، سارے بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے، تو میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں قانون کی شکل میں کوئی چیز نہیں ہے، دراصل یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہے، تو ہمیں اپنے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے اگر آپ سپریم سیکریفائس جو جان کی ہے وہ دینی ہے تو بیسٹ پروفیشن پھر افواج پاکستان ہے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے سلیکٹ بھی کر لیں گے، یہ ایک اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کمیشنڈ آفیسر بن جاؤں گا فوج کے اندر، لیکن میں آیا اور میں نے اپلائی کیا ان فیکٹ، اور پھر وہ ایک پروسیس ہے ISSB کا، تو وہاں بہت لمبی داستان ہے وہ میں نے کرتا، لیکن ISSB میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ از یونائٹڈ نیشن اے یوزفل انسٹیٹیوشن اور اے یوز لیس انسٹیٹیوشن، اس پہ گروپ ڈسکشن تھی، تو آئی ٹوک انیشیٹو اینڈ آئی بروک دی سائلنس اینڈ آئی واز دی فرسٹ اسپیکر۔ تو مجھے ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اس وقت میری ایج 20 سال سے بھی کم تھی، تو میں نے یہ کہا جی کہ یہ یوز لیس انسٹیٹیوشن ہے، جو آج بھی میں کہتا ہوں، اور میں نے اس وقت یہ ریزن دیا کہ ایک تو چائنا اس کا ممبر نہیں تھا، اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ اس کا کشمیر کا مسئلہ اس نے حل ابھی تک نہیں کیا، تو وہ اللہ نے کرم کیا، پھر انٹرویوز ہوئے، سائیکاٹرسٹ دیکھتا ہے، پھر فزیکل وغیرہ، ان کا ایک 4 دن کے بڑے ایک انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو خدا نے کرم کیا کہ میں اس پہ کلیئر ہو گیا، اور پھر مجھے GHQ سے ایک کال آئی کہ میں 38 PM ریگولر کورس میں 1966 کی بگننگ میں وہاں چلا گیا۔ افواج پاکستان کی بڑی اچھی جو تھی وہ ایک سروس تھی، اور وہ اللہ کے کرم سے بڑی اچھی گزری، اس کے اوپر ایک الگ ہوگی، میں وار ویٹرن بھی ہوں، میں بتاؤں گا کہ افواج پاکستان کیوں پاکستان کا ذمہ دار ہے، یہ ہم کسی وقت بعد میں کریں گے۔ اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ ایٹ دی فیگ اینڈ آف مائی سروس مجھے تقریباً 5.5 سال پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں مل گئے، اور تقریباً 3 سال سٹیل مل کے، تو پاکستان کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے ہیں وہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے، اس کا ایک ایکسپیرینس ہوا، اور میں نے یہ سائٹ بھی دیکھی۔ اس سے پہلے مجھے یہ تجربہ تھا کہ میں نے 3 سال 3 مہینے معین قریشی صاحب کے ساتھ، اور 3 سال جو ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارا، اور ایز اے ملٹری سیکٹری اس کے اوپر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اس پہ میں پھر الگ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بعد میں جب میں سٹیل مل سے فارغ ہو کے واپس آیا تو میں نے کالم نگاری شروع کی، فکر و خیال کے لقب سے میں نے کالم نگاری کی، نوائے وقت میں لکھتا تھا، اس پہ 4-5 بکس ہیں جو میں لائبریریز میں نے دی، اور اس سے پہلے میں سعودی عربیہ بھی رہا، اس کے اوپر بھی ایک الگ داستان ہوگی۔ اور پھر میں نے اپلائی کیا، مجھے بہت سی پارٹیوں نے، بلکہ سب پارٹیوں نے انوائٹ کیا کہ میں پالیٹکس کو جوائن کروں، تو میں نے پھر فائنلی یہ دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ چونکہ سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کو بڑا تجربہ ہے، اور اس کی پذیرائی ہے، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ پاکستانیت، ایک اسلامیت، جمہوریت، آئین کی پاسداری، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو آئسولیشن سے باہر نکالنا، سب سے دوستی کی بات ہے، تو میرے خیال میں، اور ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات ہے، تو میں اس پہ آیا، اور پھر مجھے پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے مینیفیسٹو کمیٹی کا بھی ایک ممبر بنا دیا، اور میں نے اپنی کنٹریبیوشن کی اس کے اندر جو بھی میں کر سکتا تھا۔ تو ابھی میں پھر اس کے بعد پارٹی نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ دیا، میں سینیٹر بنا، پھر سینٹ کے چیئرمین نے مجھے سینٹ، بلکہ اپنے رابر میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کے شہباز شریف صاحب، ان کی ریکمنڈیشن پہ میں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس پروڈکشن کے چیئرمین بنا۔ یہ بھی ایک بڑی انفارمیٹیو، بڑی ایجوکیٹو، بڑی ریوارڈنگ ایکسپیرینس تھا، جب میں ڈیفنس پروڈکشن کے بیک گراؤنڈ کے ایکسپیرینس کے ساتھ ان سب سے ڈیل کرتا رہا۔ تو ابھی میرے 6 سال ہوئے، میں ریٹائر ہوا،
ابھی میں گولف کھیلتا ہوں، اور میرا دل ہے کہ ابھی اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہر سبجیکٹ کے اوپر میں اپنی ایک ہمبل اوپینین اپنے طور کے اوپر وہ میں دیا کروں گا، اور آئی ایم شور کہ آپ اس کو لائک بھی کیا کریں گے اور اس کو اپنے طور کے اوپر وہ سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ میں آج اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔